بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ اب بند گلی میں پہنچ چکی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جلسوں میں ان کے چیئرمین عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یقینی طور پر پاکستان کے سیاسی ماحول کے لیے بھی ظاہر ہے کہ زہر آلود قسم کا مٹیریل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کے دعوے، جس قسم کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں سرکاری عہدیداروں کو، اس نے بھی یقینی طور پر ایک عجیب سا ماحول پیدا کیا ہے۔ گزشتہ رات جو جلسہ تھا اس میں جس انداز سے انہوں نے سرکاری عہدیداروں کو ان کے کام کی بنیاد پر دھمکیاں دیں، اس کی ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کے لیے خود اس کے چیئرمین عمران خان مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ رات انہوں نے اپنے جلسے میں ایک خاتون جج کے حوالے سے ان کا نام لے کے دھمکیاں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے آئی جی، ڈی آئی جی کے حوالے سے جو الفاظ اور جو زبان استعمال کی وہ یقینی طور پر افسوسناک ہے۔ سیاست میں اس حد تک آگے چلے جانا کہ ایک بار پھر ہمیں 2014 جیسے کہ مناظر دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ 2014 میں بھی جو دھرنا تحریک انصاف نے اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف کیا تھا، اس میں بھی اس قسم کی دھمکی آمیز زبان اور دھمکیاں سامنے آئی تھیں، اور یقینی طور پر تحریک انصاف جو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے حکومت میں تھی، اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں ایک آئینی اور قانونی جو عمل تھا اس کے نتیجے میں اس کی حکومت ختم ہوئی، لیکن وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو کچھ عمران خان کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پر پیمرا نے ان کی جو لائیو تقاریر ہیں ان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس نے اب ظاہر ہے کہ حکمران اتحاد کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے، ہر صورت میں قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ آج بھی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے مختلف جو قانونی آپشنز ہیں اس حوالے سے بھی غور کیا، اور انہوں نے بتایا کہ وزارت داخلہ میں اجلاس ہوا ہے، جو قانونی آپشنز ہو سکتی ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے، اس کے خلاف کیا قانونی آپشنز ہو سکتی ہیں، اس پہ غور و خوض کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا، اس حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ گزشتہ روز اپنی تقریر میں عمران خان کی طرف سے معزز جج صاحبہ اور پولیس افسران کو دھمکیاں دینے پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران اور معزز خاتون جج صاحبہ کا نام لے کر ان کو دھمکیاں دینا انتہائی افسوسناک ہے۔ جب آپ بشیر میمن کو بلا کے یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کے اوپر، میاں شہباز شریف کے اوپر، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے اوپر کیس بناؤ، اس وقت آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ اب یہ آئی جی اور ڈی اے جی اور ایک خاتون کو جج کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو شرم آنی چاہیے، جنہوں نے قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اور ایک جج صاحبہ جو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کی طرف سے جو ان کو کیس بھیجا گیا اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ثانیہ لسبیلا کے شہدا کے خلاف پی ٹی آئی نے افسوسناک مہم چلائی، عمران خان نے شہدا کے تقدس کو پامال کیا۔ جو بیانیہ انہوں نے لسبیلا کے شہداء کے اوپر ڈیولپ کیا، قوم میں نفرت پھیلانے کے لیے اپنے اداروں کے خلاف، اور اس کے بعد جو انہوں نے اے آر وائی پہ جو بیانیہ دیا، فوج میں جو ہے وہ بغاوت اکسانے اور کمانڈ کو ڈس اوبے کرنے کے لیے، یہ تقریر جو ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اور کیا اس تقریر کو اس مقدمے کا ہی حصہ بنایا جائے اور اس کا حصہ بنا کر عمران خان جو پہلے بھی اس مقدمے میں ایما کا ملزم ہے ان کو گرفتار کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے واضح کیا کہ ملزم شہباز گل پر پولیس کی تحویل اور تفتیش کے دوران کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا۔ میں پوری ذمہ داری سے بطور انچارج منسٹر اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ شہباز گل پر جو ہے وہ ڈیورنگ پولیس کسٹڈی جو ہے وہ کوئی تشدد ہوا ہے۔ کسی فورم کے اوپر شہباز گل صاحب نے کوئی اپلیکیشن دی ہو، کوئی کمپلینٹ کی ہو کہ جی میرے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا ہے،
वजीर दाखिला ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मुलजिम शहबाज गिल पर तशद्दुद के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। इमरान खान ने अपने ड्रामे को मजीद तकवीत देने के लिए शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद का इल्जाम लगाया। अगर इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और कानून खुद अपना रास्ता लेगा। रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब जाहिर है कि पाकिस्तान के सियासी माहौल में इस तरह की धमकियों की गुंजाइश और कानून क्या कहता है और क्या कोई कानून इस किस्म की इजाज़त देता है, यकीनी तौर पर इसका जवाब नहीं में होगा। इस सारी सूरत हाल पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अजीम चौधरी। अजीम चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जनाब बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी जनाब सजाद अनवर। सजाद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ज्ञानचंद साहब, ये फिर एक आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक ऐसी सूरत हाल जो 2014 में भी हमने देखी थी कि जिस तरह की धमकियां दी गई थी, क्या हम ऐसी सूरत हाल के दोबारा मुतहम्मिल हो सकते हैं जो हमने एक बार पहले भी इस किस्म की चीज़ें देखी इमरान खान साहब के हवाले से और तहरीक इंसाफ के हवाले से? देखिए, मैं 2014 और 2022 का जो है ना वो ज़रा डिफरेंस महसूस कर रहा हूँ। 2014 में इमरान खान अभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे। वो अपने तौर पे तकारीर कर रहे थे। उस टाइम पे भी जो चीज़ें वो कर रहे थे वो कोई अच्छी चीज़ें नहीं कर रहे थे, कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे थे। उनके अमल जो थे वो पार्लियामेंट पीटीवी पे हमला करना, जियो पे हमला करना, पार्लियामेंट की दीवारों को छलांगना, ये सब अमल जो थे वो एक अपोजिशन के लीडर के थे। अब तो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है। अभी कल ही है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छोड़ा है। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके अमल जो थे, जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ नो कॉन्फिडेंस वोट पे, जो पंजाब के असेंबली में हुआ, ये सब चीज़ें ये बता रही हैं कि इमरान खान कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। उसको वो एक थ्रेट बन चुका है। अब कौन सा इशू है जिसमें ये फंस गए हैं? एक जुडिशियल ऑफिसर जो है या एक जो जज जो है वो किसी को रिमांड देता है, उस पे इमरान खान इतने फड़फड़ा रहे हैं, तो यकीनन वो किसी ना किसी तरह से अपने वर्कर्स को उकसा रहे हैं कि आप अमन अमान का मसला पैदा करो, आप किसी के लिए थ्रेट पैदा करो, आप इस मुल्क में फितना पैदा करो। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है। हमारा लॉ उसमें बहुत क्लियर है। मेरे लॉ से के एक्सपर्ट भी आप हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी को धमकी देते हो कि मैं आपको जान से मार देता हूँ, उसको भी किसी दफा के तहत जेल भेजा जा सकता है। तो इमरान खान ने वो नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनको थ्रेट जरूर किया है। एक जज को थ्रेट किया है, एक आईजी को थ्रेट किया है, एक पुलिस ऑफिसर्स को थ्रेट किया है, ताकि वो जो जुडिशियल कार्रवाई है जो इनके चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ हो रही है उसको रोका जा सके, ताकि इलेक्शन कमीशन में जो इनकी चोरी पकड़ी गई है और उसके नतीजे में जो कुछ होना है उसको रोका जा सके। और ये लाडला जो है दोबारा टेक ओवर करने के उसमें है। अगर टेक ओवर नहीं कर सकता है तो इन सब कॉन्सिक्वेंसेस से जो इनके अमाल हैं उनके नताइज भुगतने के लिए तैयार नहीं है और उनको रोकने के लिए काम। ठीक है, मैं बैरिस्टर गुफ्तगू में शामिल करूँ। बैरिस्टर साहब, आप फरमाइएगा कि सरकारी ओहदेदार को उसके काम की बुनियाद पे धमकाना और इस तरह से नाम लेके, यानी बड़ी अफसोस की बात है कि खातून जज का नाम लिया गया और फिर आईजी को, फिर डीआईजी को धमकियां दी गईं। कानून हमारा क्या कहता है इस हवाले से? वो इसमें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। बिल्कुल, मरगला स्टेशन में, वो आपको भी कापी मिल गई होगी। बिल्कुल मिल गई, 780A की। तो उसमें एंटी टेररिज्म एक्ट जो सेक्शन 6 है, उसमें जो सब सेक्शन 2, फिर आगे जो सब सेक्शन M और N है, इसमें क्लियर है कि आप पब्लिक सर्वेंट को इंटिमिडेट कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, कि उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, ठीक, कि आप जो आपने करना है वो न करें। तो ये तो एक आम बंदा, तो एक देखें पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इस तरह नहीं करना चाहिए। आपने अगर एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ले लिया है, आप उस रिमांड के अगेंस्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपकी जो रिट पिटिशन पेंडिंग है उस पर सुबह आर्गूमेंट होने हैं,
اور آپ کے ہائی کورٹ نے آپ کا یہ بھی کہا ہے جی کہ ہم اس کے لیے ایک انکوائری آئی جی کو کہا ہے کہ آپ انکوائری کریں کوئی تشدد ہوا ہے، تو آئی جی کل اور پرسوں آج ساری وہ رپورٹیں بناتے رہے ہیں، وہ صبح سبمٹ کریں گے ہم جو اس کی رپورٹ. تو اب اس میں جب آپ لیگل کورس آف ایکشن لے رہے ہیں، آپ کا ایک جو آپ کسی آرڈر سے اگریوڈ ہے، تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ ایک پرسنلی جج کو یا ایک پرسن جو گورنمنٹ کا سرونٹ ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کا رسپانسبل ہے اسلام آباد میں، اس کو آپ پرسنلی ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آبویسلی افینس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اب فریڈم آف ایکسپریشن ہے، رائے کی آزادی اس نے بات کر دی، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن رائے کی آزادی بھی جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن یہ آپ دھمکی دے رہے ہیں اور پبلک پلیس پہ دھمکی دے رہے ہیں جہاں پہ لوگ موجود ہیں. مطلب لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں نا. کل آپ نے ایسے آئی جی کو دھمکی دی ہے، کل آپ کا کوئی جو ورکر ہے وہ ایسے چوک ہے گا میں تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا، تو پھر یہ تو ایک سلسلہ جو ہے مطلب نہیں رکے گا. تو آپ ایک سوسائٹی کے اندر پہلی پولرائزیشن کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور انسائٹمنٹ کے. اب آپ ایک لیڈر پارٹی کا یہ کہہ رہا ہے آئی جی کو، تو پھر اس کے نیچے ورکر جو ہے وہ پولیس والے کو تو لازمی کہیں گے. بالکل صحیح. وہ کہیں گے جی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے خلاف ایکشن کرنے والے. اور ان کو ان کی ایکشن دیکھیں نا جو لا کا ہے، یہ انہوں نے آلریڈی ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. اگر کسی آرڈر سے اگریوڈ ہیں کسی بھی جج کے، تو آپ کے پاس فورم موجود ہے. فورم نہ بھی موجود ہو تو لوگ اب سپریم کورٹ سے بھی کیس کسی کا اگر فائنلی ہوتا ہے یا ایکسیپٹ ہوتا ہے، یا ایک پارٹی کا کیس ایکسیپٹ ہوتا ہے نا، دوسری کا تو خارج ہی ہوگا. تو اب اس پارٹی کو یہ اجازت ہی نہیں جا سکی آپ جا کے تو کسی عدالت کو اوپن جو ہے وہ تھریٹ کریں یا اس کو گالیاں نکالنا شروع کریں. ایک تاثر یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے اس کو بھی ظاہر ہے کہ اس پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب سبجیکٹس میٹر ہے نا، یہ فائنلی ڈیسائیڈ بھی نہیں ہوا. ایک تو ہوتے ہیں کوئی ججمنٹ آ گئی ہے اس پہ اندر کے فائنلی، ابھی ریمانڈ بھی جو ہے وہ سبجیکٹس ہے، ان کی جو ہے کیس بھی سارا سبجیکٹس ہے. تو اب دیکھیں جو اسٹیٹ کی ریویژن تھی نا وہ 1 گھنٹے میں ڈسمس ہوئی ہے. ٹھیک 1 گھنٹے میں فائل ہوئی ہے، وہ جج صاحب نے ججمنٹ بھی دی ہے، لیکن اس پہ اب کسی نے کوئی نہیں آبجیکشن کیا. نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جی جج صاحب نے جمعے کے دن جو ہے وہ 12:30 پٹیشن فائل 2 بجے انہوں نے کہا جی اب جو ہے میں ابھی ڈیسائیڈ کروں گا. انہوں نے مطلب سیٹرڈے تک بھی ججمنٹ نہیں دی ہے. ٹھیک تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. انہوں نے کہا جی نہیں بنتی آپ کی. پھر جو اسٹیٹ ہے وہ ہائی کورٹ میں گئی، وہاں سے انہوں نے کہا جی دوبارہ جو ہے ریمانڈ کے لیے نیچے آئیں. تو نیچے والے جو ایڈیشن سے جج صاحب وہ ڈیوٹی جج ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سمر ویکیشن چل رہی ہیں، تو ان پہ دیکھیں اتنا پریشر. ویسے بھی عورت کا کتنا احترام ہے ہمارے معاشرے میں، بے شک عورتوں کے رائٹس کے لیے آپ بڑھتے ہیں. آپ مطلب طریقے انصاف ہے، آپ کہتے ہیں انصاف، تو یہ تو انصاف کی دجیاں بکھیر ہیں میرے خیال میں. ان کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے نا. اگر آپ کہتے ہیں یہ طریقے انصاف ہے، یہ کس چیز کی مطلب آپ اس طرح ایک زیادہ پولرائزیشن اور اس کی طرف جا رہے ہیں کہ پھر یہ حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، پرابلم بن جائے گا. ٹھیک ہے عظیم شویل صاحب، یہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی شاکنگ ہے جتنا ہم سب کے لیے شاکنگ ہے. آپ دھمکی دے رہے ہیں، خاتون جج کو آپ دھمکی دے رہے ہیں اور نام لے کے آپ دھمکی دے رہے ہیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کا وکیل بننا کوئی آسان کام نہیں. 1 لاکھ کے قریب پاکستان میں وکلا ہیں، 5-7 ہزار خواتین ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. اتنی ہی ہوں گی، اس سے بھی کم ہے، کم ہوگی. میری اپنی بیٹی باہر سے پڑھ کے آئی تھی، یہاں کام کر رہی تھی، اور اس نے مجھے ایک دن کہا کہ یہاں وہ ماحول نہیں ہے کہ اس میں کام کیا جا سکے، میں جا رہی ہوں پی ایچ ڈی کرنے. وہ چلی گئی کہ یہاں ماحول نہیں ہے. وہ کتنی باہمت خاتون ہوگی جو امتحان دے کے وکالت کے بعد ایڈیشنل سیشن جج بنی ہوگی یا پروموٹ ہو کر آئی ہوگی، مجھے نہیں پتا. ایک خاتون شوکت خانم بھی تو خاتون ہی تھی. عمران خان صاحب ان کے لیے جس طرح کے کلمات کہتے ہیں، خاتون کے حوالے سے تو زیبا چودھری صاحبہ کے لیے بھی ویسے ہی احساسات اور خیالات ہونے چاہیے. پھر وہ انصاف کے ترازو کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ انصاف اندھا ہے، وہ خان صاحب کی محبت میں یا ان کی نفرت میں کام نہیں کرتا. وہ جو پینل کوڈ ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے اور اس نے اس کے مطابق فیصلہ دینا ہے. اگر آپ پاکستان میں یہ ڈسکریمنیشن لے کر چلیں گے تو ہم میں اور افغانستان کے طالبان میں کیا فرق باقی بچ جائے گا کہ وہاں بھی خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی دھمکی دی جاتی ہے، ان کو بھی گھر سے نکلنے سے روکا جاتا ہے، ان کی تعلیم پر بھی پابندی لگا دی تھی. اگر آج اس دباؤ میں ریاست یا وہ خاتون جج آ جائیں تو کل کو خان صاحب بچیوں کی تعلیم پر بھی پابندی لگانے کی بات کر سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ پڑھی لکھی خواتین کی ایک تعداد موجود ہے جو سیاست پر گفتگو بھی کرنا چاہتی ہیں، سیاست بھی کرنا چاہتی ہیں. لیکن جب آپ تذلیل پر اتر آئیں، پبلکلی کئی 100 ہزاروں لوگوں میں کھڑے ہو کر
آپ کسی خاتون کا یا کسی آفیشل کا نام لے کر یا اس کے رتبے کے حوالے سے گفتگو کریں تو یہ ایک پرائم منسٹر کو کسی صورت زیب نہیں دیتا. آپ قانون کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. یہ زبان تو شیخ مجیب الرحمان نے بھی استعمال نہیں کی ہوئی جس وقت وہ بہت طاقتور تھے. تو یہ زبان وہ استعمال نہیں کر رہے تھے کہ وہ کسی خاتون کے حوالے سے کسی جج کے حوالے سے بات کریں. ججوں کے فیصلے پر تو تنقید ہو سکتی ہے, آپ جج کے فیصلے پر تنقید کریں, لیکن آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم تمہارے خلاف پرچہ کاٹیں گے, ہم تم سے نبٹ لیں گے, تمہیں دیکھ لیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گلی بازار میں کھڑے ہوئے ایک اجڑ جاہل آدمی کی گفتگو کو سن رہے ہوں کہ وہ کسی ریزنیبل خاتون کے بارے میں اس طرح کے فکرے کہہ رہا ہو. پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو یہ کسی صورت زیب نہیں دیتا کہ وہ ریاست کی مشینری کے ان اہلکاروں کو جو انصاف بہم پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی ذمہ داری پوریاں کر رہے ہیں, ان پر اس طرح کی گفتگو کرے کہ الٹیمیٹلی پھر ان پر دہشت کا پرچہ درج ہو. بالکل ٹھیک ہے. سجاد انور صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان کی جو اپنی پارٹی کے اندر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد کی فالوورز ہیں, ان کے ورکرز ہیں, ایسی صورت کے اندر اس طرح کا رویہ اپنانا, اس طرح کی دھمکیاں دینا, یہ تو خود ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے. جی بالکل, اگر وہ خیال کریں اور سوچیں تو یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے, لیکن انہوں نے تو ہمیشہ دشنام ترازی اور الزامات کو اپنی پرائیڈ سمجھا ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کی زوجہ محترمہ تھیں ریحام خان, ان کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ کیا اور ان کی پارٹی نے کیا کچھ کیا. اسی طرح خواتین جرنلسٹ کے بارے میں جو عمران خان صاحب خود ارشاد فرماتے تھے یا ان کی پارٹی جس طرح سے بیشنگ کرتی رہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ بھی آپ سب نے دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو رولز آف گیمز ہوتے ہیں نا کسی بھی گیم کے, جیسے اس ملک کو چلانے کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے, عدلیہ ہے, دوسرے ادارے ہیں, پارلیمنٹ ہے, لیکن عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی کشتی ہے جس کے اندر کوئی رول, کوئی ریگولیشن نہیں ہے. انہوں نے وہ ساری ریڈ لائنز, وہ سارے گرے ایریاز جو ہیں وہ کراس کر دیے ہیں اپنے اس سارے عرصے کی پولیٹکس میں, جب سے ان کو نکالا اور اس سے پہلے جو پچھلا جب انہوں نے دھرنا دیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے کہا تھا لوگوں کو بل نہ دیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ احکامات نہ مانیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہوڈی کے ذریعے پیسے بھیج دیں تاکہ پاکستان کے خزانے میں پیسے وہ اس طرح سے نہ کنورٹ ہوں اور نہ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آن سلاٹ ان کی جو ہے وہ خواتین کے حوالے تک نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ میں جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں بیشنگ شروع ہوئی. الیکشن کمیشن کے خلاف ان کی مسلسل ایک بدتمیزی جاری ہے جس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے ان کو توہین عدالت کے نوٹس دیے ہوئے ہیں. اسی طرح بیوروکریٹس کے بارے میں وہ پہلے جس طرح سے بات کرتے تھے اور جس طرح سے اب بات کر رہے ہیں وہ کہ میں ان کو دیکھ لوں گا, جیسے پنجاب میں ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ہے, جیسے پچھلا چیف سیکرٹری جو تھا اس نے کہا میں اس ڈسپنسیشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ پولیس افسران کے اوپر انہوں نے کس طرح کا تھریٹس کیے ہیں. آج کل جو انہوں نے آئی جی کو کہا, ڈی آئی جی کو کہا, اور مجسٹریٹ صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے جس لہجے میں بات کی کہ ہم ایکشن لیں گے. کیا ایکشن لیں گے بھائی؟ جو رولز آف گیم ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو اگر کسی لوور کورٹ سے اختلاف ہے تو آپ اس سے جو اوپر کورٹ ہے, سینئر کورٹ ہے, وہاں جا کے آپ ایک درخواست دے سکتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو اسٹیٹ کے لیول پہ اور جو ہماری ایک مشینری ہے, سرکاری مشینری, ان کی بھی بہت ایکسیسو ہوئی تھیں, لیکن انہوں نے قانون کا رستہ ہمیشہ عدالت میں جاتی تھیں. وہ اس طرح سے ڈیفائی نہیں کرتی تھیں کہ وہ ان کے کارکن اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد وہ یہ جو آپ کے جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کو جیسے نام پکارتے ہیں. ابھی پچھلے 1-2 دنوں میں انہوں نے کچھ جرنلسٹ کو لفافہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ خطرناک بات ہے جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں, جس طرح سے وہ جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا تھا اس کو سوشل میڈیا کے ان لوگوں نے
ایک شکل دی اور اس کے اوپر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف مسلسل ایک ٹرینڈ وہ چلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کدھر جا رہی ہیں؟ ایک طرح سے ملک کو افراتفری ایک سول وار کی طرف لے جایا جا رہا ہے, لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے. اگر ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں آپ سے نپٹ لوں گا تو اس کا ورکر جو کم پڑھا لکھا ہے, جس کا حوصلہ اور برداشت بھی لیڈر سے کم ہوتی ہے, وہ کسی کے خلاف جا کے مثلا اسی خاتون مجسٹریٹ کے ساتھ کوئی جا کے بدتمیزی بھی کر سکتا ہے اسی انسائٹمنٹ پہ یہ جو اشتعال دلا رہے ہیں. تو بیسیکلی اب عظیم چودھری صاحب نے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک کالم لکھا تھا 2-3 دن پہلے کہ عمران خان لٹرلی ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو کل پیمرا کا آرڈر آیا ہے یہ اسی بند گلی کی طرف جاتے ہوئے ان کا ایک موڑ ہے. ابھی اس سے آگے بھی ان کو کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر انہوں نے اپنا لایا عمل تبدیل نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے درست نشاندہی کی سجاد صاحب کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی عدالتوں میں پیش ہوتی رہیں, اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری صاحب بھی پیش ہوتے رہے, پھر میاں نواز شریف صاحب بھی پیش ہوتے رہے, سینیٹر گیان چند صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا سپریم کورٹ سے, وہ چلتے بنے, دفتر سے چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا, وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا, تحفظات کے باوجود وہ چلتے بنے. یعنی یہ تو ایک قانون کی عملداری ہوتی ہے, قانون پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے, فیصلے ہوتے ہیں, چاہے اس پہ آپ تحفظات ظاہر کریں لیکن آپ کو فیصلہ ماننا پڑتا ہے. یہ اس طرح کی اگر دھمکیاں آتی رہیں گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قانون کے مطابق کوئی کارروائی ہوتی ہے ان کے خلاف تو کیا وہ اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے, اور اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسی صورتحال پیدا کریں گے؟ دیکھیں, نام تو تحریک انصاف رکھا ہوا ہے لیکن کام کس قسم کے کر رہے ہیں. اب بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی بات کی, ہمارے پیپلز پارٹی کے باقی ورکرز کی بات کی, تو پیپلز پارٹی کی کوئی کمپیرن نہیں ہے نہ صرف تحریک انصاف سے, پورے اس ملک کے باقی پولیٹیکل پارٹیز سے بھی. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا ہوا اس کو لاش بھی اٹھایا اور کورٹس کا فیصلے بھی قبول کیے, اور پھر اب تک ان کے ججز کے اسٹیٹمنٹس کے باوجود ہماری پٹیشنز ان کورٹس میں پینڈنگ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ کیا جائے. جو فیصلہ دینے والے ججوں نے بھی اسٹیٹمنٹس دے رکھی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا, ہمارے اوپر پریشر تھا ان کو سزا دینے کے لیے. تو ان کا کوئی کمپیرن نہیں ہے. یہ عجیب قسم کی تحریک انصاف ہے جو چاہتی ہے کہ ان کے مرضی کے فیصلے ہوں, جو چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی چہیدہ جو ہے وہ اگر گرفتار ہوتا ہے تو اس کو جوڈیشل میں ہی رکھا جائے, ان کو ضمانت دی جائے, اس کو پولیس ریمانڈ نہ کرے. یہ انویسٹیگیشن سے بھی بھاگتے ہیں, یہ لیگل جو پروسیس ہے اس سے بھی بھاگتے ہیں, اور ان کے لیے سب راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ اگر کسی کو چور ڈاکو کہیں تو ٹھیک ہے, یہ اگر اس کو چیف منسٹر بنا دے تو بھی ان کے لیے ٹھیک ہے, یہ کسی کو گالیاں دیتے رہیں, پورے ماحول کو گڑبڑ کر دیں, ملک کے سب پیرامیٹرز جو ہے ہمارے معیشت کے جو ہے وہ بگاڑ دیں, ہمارے جو انٹرنیشنل تعلقات ہیں ان کو خراب کر دیں, اور ایک بینکرپسی کی دہانے پہ ملک کو پہنچا دیں, پھر بھی غدار کوئی اور ہوں. یہ پروہیبیٹڈ فنڈس ہیں وہ لیتے رہیں لیکن غدار کوئی اور ہیں. یہ امریکن سے صبح شام جو ہے منتیں کرتے رہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ جو غلطیاں کی ہیں, ہم نے جو باتیں کی وہ معاف کرو. کسی فرم کو ہائر کر رہے ہیں ان کے تعلقات اچھے کے لیے تو ٹھیک ہے, باقی اور کوئی اگر ڈپلومیٹک تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے تو وہ غدار ہے. ان کو پارلیمنٹ باہر نکال دے تو وہ غلط ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مجھے لاڈلے کی حیثیت مل جائے اور بغیر کسی پروسیس کے میں دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر آ جاؤں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ بنانا ریاست نہیں ہے جو یہ سمجھ رہا ہے. یہ اس میں کوئی قانون موجود ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن موجود ہے, اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود ہیں جن کا اس پاکستان کو بنانے میں, اس پاکستان کے پارلیمنٹری نظام کو بنانے میں, کانسٹیٹیوشن بنانے میں انہوں نے خون کے نذرانے دیے ہوئے ہیں. انہوں نے صرف گالیوں پہ گزارا نہیں کیا ہے. عمران خان
बड़ी 22 साल की जदोजहद के जिक्र करते हैं। 22 साल में उन्होंने क्या क्या है, कभी कभी नवाज शरीफ से प्लॉट्स लिए हैं, कभी रेफरेंडम में मुशर्रफ का साथ दिया है, और अब आकर बैठ गया कि भाई एम्पायर की उंगली पे बैठ गया। ये तो खुद कहते रहे। तो अब इस मुल्क को आगे चलने दिया जाए, आज़ादी से आगे चलना दिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना इसलिए है कि हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में काम करे। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूं, मीडिया पर्सन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, पार्लियामेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, और जुडिशल सिस्टम और हमारे जो बाकी मुल्क को बचा तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस भी हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझे। बिल्कुल ठीक उनको है। अपने डोमेन में काम करने की इजाज़त हो, और कोई इस किस्म का लीडर अपने आप को उस मुल्क पे थोप ना दे जो अपनी हर आईनी मर्जी इदारे चलाना को अपने चाहता हो। हुदूद में रहते हुए, अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। बैरिस्टर साहब, निचली अदालतों के फैसलों में अगर कोई सुकुम मौजूद हो तो फोरम्स तो मौजूद हैं, आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे फैसले भी मुअत्तल हो जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं। तो कानून की थोड़ी बहुत समझ रखने वाला, मैं तो थोड़ी बहुत जो समझ रखता हूँ, मेरे ख्याल में ये है, ये इतनी बड़ी सियासी जमात और फिर इतने बड़े लीडर, ये क्या ये सोच में नहीं रखते कि आप अगर कानूनी तरीका अप्लाई करें और कानूनी तरीके के ज़रिए से आगे बढ़ें तो इसमें आपकी भी भलाई है और आपकी जमात की भी भलाई है, और ज़ाहिर है इस मुल्क के निज़ाम की भी भलाई है। माजरत के साथ मुझे बताना पड़ेगा मेरिट पे कि जो भी फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आता है ना, वो इसको नहीं मानते। वो उसी कोर्ट को मानते हैं, उसी फोरम को मानते हैं जो इनके हक़ में फ़ैसला दे, या जिस तरह का इंसाफ ये चाहते हैं, अगर वो उसको मिले तो कहते हैं ये इंसाफ है। ये मेरिट पे, या ये कहते हैं ना, हम कहते हैं, आप रोज़ाना आपने देखा है, वो कहते हैं जी ताकतवर को नीचे लाना पड़ेगा, कमज़ोर को ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले अपने जो अल्फाज हैं उनको खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। ये ऐसे ताकतवर हैं जो इंसाफ के नीचे आना नहीं चाहते खुद। अब फॉरेन फंडिंग का केस देखें आप, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, पर्सनली क्या, मतलब उन्होंने अभी उन्होंने अवॉइड किया है कितनी दफ़ा कि इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनको ना इशू किया है, लेकिन फाइनली जब उन्होंने उनको नाम लेने पड़े, उन्होंने कहा जी इस तरह है, इस तरह है, इसके ये है, इसका बैठना इधर है, लोगों के साथ मिलता है, मतलब इतनी ज़्यादा उसने किया कि अब उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया इस इन्वायरमेंट में। तो फाइनली उन्होंने कहा जी आप जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसको इशू। अब इस तरह जब ये केस जो इसका इनका पेंडिंग है अभी, अब इस पेंडेंसी जो सब जुडिस केस है, अब ये केस को ख़राब करना चाहते हैं। असल में इनकी मर्ज़ी है कि एक ऐसा बयानिया बनाए कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, मतलब जो उन्होंने एक्ट किया है क्रिमिनल, तो उसको कोर्ट को डिसाइड करने दें कि वो अगर आपका केस नहीं बनता होगा तो बरी हो जाएंगे, अगर केस आपका बनता हुआ जो उसके अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है आप अपने वकील वहाँ पे पेश करें, केस अपना डिफेंड करें कि जी हमारा केस नहीं बनता, हमने बयान दिया है, या उस बयान के साथ खड़े हो आप। एक दिन कहते हैं जब हम इसके साथ खड़े, दूसरे दिन नहीं कहते, एक दिन कहते हैं तशद्दुद हो गया है, अब तशद्दुद हो गया भाई, तशद्दुद के लिए एक तरीक़ाकार है ना, जिसने रिमांड दिया आप उसको जाके एप्लीकेशन दे। अभी उन्होंने एप्लीकेशन दिया, अब जब उन्होंने सुना है जी कि कितने 7-8 दिन हो गए कोई एप्लीकेशन नहीं किया, ज़्यादा दिन हो गए, बल्कि 8 तारीख को वो हो गया, 9 को अरेस्ट हुआ था। तो इसका एक तरीका है, आप जाके बताएं जी अब तशद्दुद का फैसला कैसे करना है, जज ने तो नहीं करना है, न वकील ने करना है, एक मेडिकल बोर्ड होगा, अगर वो कह देता है जी कि इस पर तशद्दुद हुआ है तो काट लेंगे, आपका जो FIR हो जाएगी जिस बंदे, या उसका नाम तो ले ना जी फलाने बंदे ने तशद्दुद किया है। अब मुझे एक बंदा मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो मैं उसका नाम तो लूँगा ना जी, या मैं अब इस प्रेमिसेस में आया हूँ तो मुझे कोई चीज़ हो जाती है तो आप इसके लिए लायबल हैं, ठीक है। आपने इंश्योर करना है कि जो मेरे गेस्ट हैं या जिस किसी भी एक चीज़ के वो अब वो नाम लें जी कि माँ के CSHO ने मुझ पर तशद्दुद किया है, किसी पुलिस के सिपाही ने मुझ पर तशद्दुद किया है, वो कहते हैं मुझे पता भी नहीं है पुलिस और मुझ पर तशद्दुद भी हुआ है। तो एक अपना ऐसा बयानिया तशद्दुद किसी भी फॉर्म में, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, कोई बंदा भी, आप चौधरी साहब कोई बंदा तशद्दुद को मेरे ख्याल में, क्योंकि हम भी एक्सेप्ट नहीं करते, और दुनिया की कोई महज़ब कौम जो है तशद्दुद को, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिग्नेटरी है कन्वेंशन अगेंस्ट द टार्चर पे कि हम तशद्दुद को नहीं बर्दाश्त करते, हम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं। तो इसमें अगर उसके कोई इन्वेस्टिगेशन देखो ना, उसको कोऑपरेट करें इन्वेस्टिगेशन के साथ, अपना उसने अभी तक मोबाइल दिया है ना, लैपटॉप दे रहा है ना, वो अपना कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट कराता है ना, वो कहता है जी कोई ट्रांसक्रिप्ट था या इसके पीछे कौन बंदे। अब ये पुलिस केस किस तरह साबित करेगी।
تو اس کے لیے کوئی چین مطلب جو اس کی ایک کلیکشن آف دا ایویڈنس تو کرنی پڑے گی نا پولیس کو. اگر نہیں کرتے تو کل کو یہی دیکھیں گے کہ ان کے پاس تو کوئی شہادت ہی نہیں, جھوٹا کیس ہم پہ بنایا. تو پھر تو یہ مطلب ہے ٹو ایج ہے نا. اگر انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی, یہ جگہ آگے کورٹ میں کہیں گے جی ہمیں تو بیل دو, ہمارا کیس خارج کرو, جی ہمارا تو کیس ہی نہیں ہے, ہماری انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے ہمارے خلاف, نہ ہی کوئی کلیکشن آف ایویڈنس ہے. اب ہم کلیکشن آف ایویڈنس کی طرف وہ جاتے تو کہتے ہیں یہ ہم پہ تشدد ہو گیا. تو ان کو چاہیے کہ لیگل کورس آف جو وے ہے اس کو اڈاپٹ کریں پولائٹلی. ان کے پاس بہت بڑے وکیل ہیں, جا کے عدالتوں میں کیس کرتے ہیں, وہ بے شمار کیس ان کی فیور میں ہوئے. اب یہ جو پنجاب اسمبلی کے ممبر ڈسکوالیفائی ہوئے, الیکشن کمیشن نے کیے ہیں نا, تو یہ ان کی حکومت کس طرح بنی ہے؟ مطلب 20 بندوں کو انہوں نے, حالانکہ کیس اس کے اندر بڑا سکم تھا, پارلیمانی پارٹی کی کوئی میٹنگ نہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, انہوں نے کوئی منٹس وغیرہ بنا کے, لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن نے, ان کی گورنمنٹ اس سے نہیں پرواہ کی کس گورنمنٹ, انہوں نے 20 بندوں کو ڈسکوالیفائی کر لیا. اب بھی میں کہا جو کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ ہمارے حق میں آئے, آج پنجاب کی گورنمنٹ الیکشن کمیشن کی وجہ سے اسٹیبلش ہے, انہوں نے ڈسکوالیفائی کی ان کے بندے. اور اسی الیکشن کمیشن پہ آپ الزام لگاتے ہیں, چوہدری صاحب تحریک انصاف الزام لگاتی ہے. پھر جو شہباز گل کے معاملے کو لے کے جو ایک ادھم مچایا گیا, جو جس طرح سے جعلی خبریں پھیلائی گئیں, اس کی وجہ سے گزشتہ روز مریم اورنگزیب کو, جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, ان کو ویڈیو جاری کرنی پڑی. اس کو بھی انہوں نے جعلی کہہ کے کہ یہ وہ نہیں ہے. عجیب قسم کے. پھر لزبیلا میں جو واقعہ ہوا, اس حوالے سے جو رویہ اپنایا گیا سوشل میڈیا کے اوپر, قابل مذمت رویہ اپنایا گیا, یہ کیا سیاست ہے؟ دیکھیں ایک کڑی ہے, اس کڑی کو ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ہم ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ موٹر وے پر ایک حادثہ ہوا تھا, ایک سانحہ ہوا تھا, ایک زیادتی ہوئی تھی. خان صاحب نے اس پہ جو ایبرپٹلی اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ خاتون کی توہین کے مترادف تھی, اور اسی طرح مختلف اوقات میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس وہ دیتے رہے ہیں. جس طرح کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے محترمہ زیبا چودھری صاحبہ کے لیے دی ہے, یہ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کا ایک حصہ ہے, ذرا تھوڑا سا فرق ہے. اب یہاں چونکہ وہ ذمہ دار ہیں اس لیے تھوڑا سا فرق ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں بھی ان کی اہلیہ کو ایک رکن قومی صوبائی اسمبلی نے ایک محفل میں تنقید کا نشانہ بنایا تو انہوں نے اسے نشان عبرت بنا دیا. یعنی جن خواتین کے ساتھ ان کی محبت کا سلسلہ ہو وہ تو بالکل ٹھیک ہے, اور باقی خواتین کی عزت کا جو عالم ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جس ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے ہیں, اس ریاست مدینہ میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی بھی خاتون کی طرف, اور پرٹیکولرلی حضرت عائشہ کی طرف, صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا, ادب احترام کے ساتھ, جیسے ماؤں کے پاس جاتے ہیں, جیسے مدتوں بعد ماؤں کے پاس جاتے ہیں, اور وہ جو عزت اور احترام ہوتا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. آپ کبھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے, میری مخالفت کریں گے تو آپ شرک کریں گے, آپ خدا ہیں. توبہ نعوذ باللہ, آپ کیا ہیں؟ آپ انسان ہیں, اور آپ کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے. وہ تمام باتیں آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کرنی شروع کر دیں جن پر پوری دنیا کی عدالتوں میں آپ پر فیصلے آئے ہوئے ہیں, ان پر تو آپ پاکستان میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. پھر آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ جو شہداء ہیں لسبیلا کے, ان پر جو ٹویٹس کرنا شروع کیا اور جو کیمپین بنی, اس کی تمام کڑیاں بھی آپ کے پاس آ کے مل گئی ہیں, آپ کے لوگوں کے ساتھ آ کے مل گئی ہیں. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, پاکستان کی فوج کے حوالے سے آپ نے جتنے ٹویٹر اکاؤنٹس استعمال کیے ان میں بھارت بھی آیا, اسرائیل بھی آیا, کڑیاں آپ کے پاس آ کے ختم ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے. ابھی ریسنٹلی 14 اگست کے حوالے سے جو آرمی چیف کے کردار کشی کی کوشش کی گئی, وہ بھی آپ کے پاس کڑیاں آ گئیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا ایجنڈا کیا؟ آپ کا ایجنڈا یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کے عوام کے خلاف لڑا دیا جائے یا فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی جائے. ہر دو صورت میں آپ پاکستان کے وہ جو استحکام اور ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے اس کو روک کر پاکستان میں ڈسٹربنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ پاکستان میں افراتفری چاہتے ہیں, آپ انارکی چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات اس قدر کشیدہ ہو جائیں کہ ہمارا نیوکلیر بوم جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں جو پہلے ہی کھٹکتا ہے, لوگ اس کے دیوالے اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں, اس کو ڈسٹرائے کرنے کی بات کرنی شروع کر دیں. آپ کہتے ہیں پیسے ہنڈی سے بھیجیں.
تاکہ پاکستان اکنامکلی ڈسٹرب ہو. آپ چاہتے ہیں بجلی نہ ہو, آپ چاہتے ہیں روزگار ہی نہ ہو, آپ چاہتے ہیں اسٹرائک ہو. آپ روز جلسہ کرتے ہیں, آپ اپنے خلاف مقدمات کی تیاری کیجئے. آپ کو پیش ہونا ہے کل عدالت میں. آپ نے جو تصویریں ایشو کی لوگوں کے پاس, سلیکٹو لوگوں کے پاس, اس میں جس شخص کی تصویریں ہیں اس کی تو مونچھیں ہیں, اور جن صاحب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ملزم ہیں, ان کی تو مونچھیں ہم نے نہیں دیکھی کبھی کہ انہوں نے مونچھیں رکھی ہوئی ہوں. پھر جو ویڈیو آیا آپ اسے کہتے ہیں یہ جعلی ہے. چلیں اگر وہ جعلی ہے تو آپ کس کو ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے؟ آج ایک سابق وزیر صاحب نے کہا کہ عدالت کے حکم کے ساتھ گئے. عدالت کے حکم کے ساتھ آپ کو کوئی پولیس والا نہیں روکے گا کہ آپ ملاقات نہ کر سکیں. وہ بغیر حکم کے گئے. آپ حوالاتی سے نہیں مل سکتے. آپ حوالاتی کو کھانا تو دینے جانا نہیں چاہتے. کئی 100 لوگوں کو لے کر آپ ایک ایونٹ کریٹ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. یہ ہسپتال ہے, یہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے, یہ جلسہ گاہ نہیں ہے. آپ پورے پاکستان میں, کل بھی آپ نے یہی کچھ کیا, آج بھی آپ یہی کچھ کر رہے ہیں. آپ پاکستان میں جس انارکی کی طرف لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں, اس انارکی کا سب سے پہلا شکار آپ خود ہو جائیں گے. آپ پاکستان میں دہشت گردی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس کا شکار خود ہو جائیں گے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے, دوسری طرف آپ کھڑے ہو کر للکارتے ہیں ایسے جیسے سلطان رائی للکار رہا ہو کسی فلم میں. آپ اپنی اداؤں پر غور کیجئے, اس ملک کے دشمن بننے کی کوشش نہ کریں. کئی رہنما گئے اور وہ کہتے تھے کہ کورٹ کا آرڈر ہے, اور جب وہ پولیس کہتے تھے کہ آرڈر دیں, وہ کسی کے پاس نہیں. کلیئرٹی دے دوں, جب اس دن آرگومنٹ ہو رہے تھے نا فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ, تو ان کے وکلاء نے کہا جی ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے. پھر ہم نے ایک لا دیا جج سب کو کہ اس لا کے تحت جو کورٹ کے رولز ہوتے ہیں, رول آف پریکٹس جو ہیں, تو اس کے تحت یہ جو بندے, عدالت نے کہا 4 بندے ملیں گے, ان کے نام دیں گے. کورٹ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ نہیں مل سکتا. کیونکہ یہ جو ہاسپٹل میں گئے جی یہ نہیں, بالکل غلط ہے. کسی بندے نے اجازت نہیں, یہ میں آن دا ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں, کسی کے پاس کوئی اجازت نہیں. جب درخواست دیں گے تو ہمارے سامنے اپلیکیشن جائے گی, اس کو کورٹ الاؤ کرے گی, تب مل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کو اس بات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, ویسے ڈرامہ کر, بالکل صحیح ہے. لیکن وہ ایک وہی چوہے صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ایک ایونٹ کریٹ کرنے کے لیے, ایک ماحول بنانے کے لیے ایسا کچھ کر رہے ہیں. سجاد انور صاحب, پنجاب کے بھی جو حالات ہیں, گورننس کے جو معاملات ہیں, اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی کوئی درست سمت میں نہیں ہیں. جو وزیر اعلیٰ ہیں چوہے پرویز الہی صاحب, وہ ایک جانب کھڑے ہیں, باقی جو تحریک انصاف ہے وہ دوسری جانب کھڑی ہے, کیونکہ شاید عمران خان صاحب صوبے کو اسی طرح چلانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ وہ عثمان بزدار جب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے اور اس طرح وہ چلاتے تھے. میری اطلاعات تو تھوڑی اس سے بھی زیادہ ہیں. خود ایون پرویز الہی جو ہے وہ تھوڑا سا ریکنسلیٹو ان کا ایجنڈا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے 1 سال کا, اس میں وہ پنجاب میں کچھ کام کر کے دکھا سکیں اور کنفرنٹریشن کی طرف نہ جائیں. وہ عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے بار بار اپنی طرف سے یہی مشورہ دینے کی کوشش کی ہے, لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اوور رول کر جاتے ہیں ہر چیز کے اوپر. مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہاشم ڈوگر صاحب جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کے, وہ بھی اداروں کے خلاف جو مہم ہے اس کے شدید مخالف ہیں, اور وہ اس طرح سے مطلب پوری اس طاقت سے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے, بلکہ ان کا بھی ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے کہ بھئی یہ جو بیوروکریسی کے حوالے سے یا دوسرے معاملات ہیں اس پہ ہمیں اس طرح سے نہیں جانا چاہیے. لیکن ڈیفینیٹلی وہ ان کی پارٹی کے ہیں, اس لیے وہ وزراء کے خلاف, سابق جو وزراء تھے جو تارڑ صاحب سمیت جو اس وقت اسلام آباد میں ہیں, ان کی گرفتاری کے لیے تو وہ بات ضرور کرتے ہیں. لیکن جو ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کا, اوورآل نیشنل ایجنڈا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, جعلی تفاخر پہ, نفرت پہ, انتقام پہ اور متعصبانہ سوچ پہ, جہالت پہ اور جھوٹ پہ, پرویز الہی اور ڈوگر صاحب دونوں جو ہیں وہ اس طرح سے ان کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے, اور آگے جا کے یہ اختلافات سامنے آئیں گے. ہو سکتا ہے ڈوگر صاحب کو یہ کچھ عرصے کے بعد بدل بھی دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پنجاب ہی نہیں, پورا ملک جو ہے, دیکھیں اس وقت پورا ملک ایک کرائسس میں ہے, فلڈ آیا ہوا ہے پاکستان. بالکل ٹھیک. اور ہمارا میڈیا بھی اور ہم سارے لوگ جو ایک اربن ایک جو اشرافیہ ہے وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہی, وہ سیاست میں لگی ہوئی ہے, جو کہ بہت ناانصافی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. اور عمران خان تو الٹیمیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا بھر میں
ہٹلر کے کچھ بچے جو ہیں نا وہ ساری دنیا میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ تھا امریکہ میں، وہ کس طرح سے اس نے نفرت اور انتقام کی سیاست کی، جو الٹیمیٹلی امریکی عوام نے ان کو ہٹا دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پیوٹن نے اپنے نیبرہڈ میں جس طرح کی جنگیں شروع کی، اس نے خود رشیا کے لیے مشکلات پیدا کر دیں اسی نفرت. اور مودی خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا اصل بات جو یہ ہے کہ ایک تمام جو اس رواداری اور وقت سیاسی جماعتیں ہیں اور ظاہر ہے انتظامیہ ہے، اسے اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. اس وقت جو جنوبی پنجاب میں صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کے بھی بہت سے علاقے سیلاب سے متاثر ہیں، وہاں پہ مشکلات کا سامنا ہے. چاہے سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، ان سب کو مل کر آگے بڑھ کے ان متاثرین کی مدد کرنے پہ توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ تحریک انصاف جس طرح کی سیاست کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب آپ کا، سینیٹر گیان چند صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ویڈیو لنک کے ذریعے سے. بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، آپ کا بھی بہت شکریہ. عظیم چوہے صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کے ایک تو آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ ایک فوجی گاڑی جو ہے اس کا حادثہ ہوا ہے جس میں 9 جو جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب ہمارے ملک کی ایک عظیم گلوکارہ نیرہ نور کا بھی انتقال ہو گیا ہے. یقینی طور پر یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے. نیرہ نور کا انتقال جو موسیقی کی دنیا ہے اس کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. اس حوالے سے ہم نے آج اپنے پروگرام میں ایک خصوصی رپورٹ شامل کی ہے، وہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا. معروف فنکارہ اور پلے بیک گلوکارہ نیرہ نور، جنہیں بلبلِ پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئیں. ان کی عمر 72 برس تھی. وہ 1950 میں آسام انڈیا میں پیدا ہوئیں اور 1957 میں پاکستان ہجرت کر گئیں. انہیں 2005 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. اے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. دھیمے لہجے کی مالک نیرہ نور پلے بیک سنگر، غزل گائک کے طور پر جانی جاتی تھیں. نیرہ نور 1971 سے 2012 تک اپنی آواز کا جادو جگاتی رہیں. نیرہ نور نے نامور شعراء مرزا اسد اللہ غالب، ناصر کاظمی، ابن انشا اور فیض احمد فیض وغیرہ کا کلام نہایت دلکش انداز سے گایا اور اس کے ساتھ ساتھ فلموں کے لیے سینکڑوں گانے بھی ریکارڈ کروائے. ان کے مشہور گیتوں میں تیرا سایہ جہاں بھی ہو، سجنا پل کے بچھا دوں، تیرا سایہ یہاں بھی ہو سجنا پل کے بچھا دوں، ساری عمر بتا دوں، یہ دل سے نہ بھلانا، چاہے روکے یہ زمانہ. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیرہ نور کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نیرہ نور کی موت موسیقی کی دنیا کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. ان کی گائکی کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نیرہ نور نے بہترین گیت اور غزلیں گائیں. ان کی وفات کے بعد موسیقی کے میدان میں پیدا ہونے والا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ نیرہ نور کی وفات سے پاکستانی موسیقی کا عہد تمام ہوا. یہ خبر سن کر بے حد دکھ اور افسوس ہوا. سریلی آواز، گائکی کا منفرد انداز اور عمدہ کلام کا انتخاب ناقابل فراموش ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر دے. غزل ہو یا گیت ہو یا ملی نغمے ہوں، نیرہ نور مرحومہ نے ان تمام کے ساتھ اپنی گائیکی کے ذریعے سے بھرپور انصاف کیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.